وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ البقرہ، سورہ نمبر 2، آیت 268۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، کہ بے شک شیطان تمہیں وعدہ دلاتا ہے، فکر دلاتا ہے فاقے کی، فکر و فاقے کی، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے فحشاء کا، بے حیائی کا۔ وَاللَّهُ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے اپنی طرف سے مغفرت کی، بخشش کی، بخشش کے وعدے دیتا ہے اور اپنے فضل کے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ یقیناً ہے وسیع علم والا، جو وسعت والا بھی ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ شیطان اور انسان، شیطان ہماری زندگیوں پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اس کے لیے ہم جتنی بھی توجہ کریں اور جتنا بھی ہم سمجھ لیں اتنا ہی ہماری زندگیوں میں بہتری ہے۔ اسی سے ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی چالوں سے، اس کی شرارتوں سے، اس کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ شیطان جو کہ انسان کا ازل سے دشمن ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے جتنے 8 پروگرام تھے اس میں بات کی کہ کیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے خلیفہ چنا، کیسے پھر سب کو، فرشتوں کو ان کے آگے جھکنے کا حکم دیا، اللہ نے ان کو وہ علم سکھایا جو کسی کو نہیں آتا تھا، اور پھر جب وہ علم کی بنیاد پہ اور اللہ کے خاص فضل کی بنیاد پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے آگے سب فرشتوں کو سے کہا کہ جھک جاؤ، سب جھکے۔ ان میں سے ابلیس بھی تھا جو جنوں میں سے تھا، وہ بھی وہیں پہ تھا آسمان پہ، اس کو بھی حکم دیا گیا تھا لیکن وہ نہیں جھکا۔ اب اس نے سمجھ لیا کہ یہ میرے پہ، اللہ نے اس کو رندہ درگاہ کر دیا، اس کو ملعون قرار دیا۔ اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے اگر یہ اللہ حکم نہ دیتے، یہ آدم کی وجہ سے ہی میرا سب کچھ ہوا ہے۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگ لی، اللہ نے مہلت دے دی۔ اللہ نے کہا تو نکل جا میری جنت سے، اور تجھے مہلت دی۔ اس نے قیامت تک کے لیے اللہ سے مہلت مانگ لی اور یہ وعدہ کیا کہ میں ضرور آدم کی اولاد کو بھٹکا کے چھوڑوں گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، کہنے لگا جب مہلت مل گئی تو کہنے لگا، بلکہ مہلت مانگنے لگا، قالا ارائیتک ھذا الذی کرمت علیہ، کہنے لگا اے اللہ کیا آپ دیکھتے ہیں اس شخص کو، یعنی آدم کو، جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامت، اگر آپ نے مجھے مہلت دے دی قیامت کے دن تک، لاحتنکن ذریاتہ الا قلیلا، میں چبا ڈالوں گا، میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ میں مطلب احتنکن کا جو مطلب ہے، آپ اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے، کسی کو بالکل جو ہے جڑ سے برباد کر دینا، تو میں یقیناً اس کی اولاد یعنی آدم کو اور اس کی اولاد کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دوں گا، الا قلیلا، مگر تھوڑے ہی بچیں گے۔ اب سورہ البقرہ، کیونکہ ہم ٹرم بائی ٹرم چل رہے ہیں کہ شیطان کیسے کیسے ہم پہ وار کرتا ہے، کیونکہ سورہ آل اعراف کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں اس کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور اس کو اللہ تیرے سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا۔ آج کی جو ہمارا موضوع ہے، شیطان ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو، ہم انسانوں کو وعدے دیتا ہے، ڈراتا ہے، یعدکم، وعید دیتا ہے، روٹ ایک ہی ہے، عین دال، وعدہ جو ہے یعیدو، آدھا وعدہ کرنا، وہی روٹ ہے، یعنی وہ ڈراتا ہے، کس سے؟ فقر سے۔ فقر کیا ہے؟ جس میں تنگ دستی ہو، محتاجی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی مان کے چلو گے تو تم فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور کیا حکم دیتا ہے؟ فحشاء کا۔ آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ فقر کے بارے میں ہے، کہ کیسے کیسے انسان کو وہ ڈراتا ہے، کیسے کیسے انسان کو حرام کاری کرنے پہ مجبور کرتا ہے، کیسے کیسے اس کو بخل کی طرف اکساتا ہے،
کیسے اس کو فضول خرچ بناتا ہے، کیسے کام کرتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیے تو شاید میں فقر میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ حرام کاری کرواتا ہے، رشوت جو ہے جو لی جاتی ہے وہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ اگر نہ لوگے تو تمہارا گزارا کیسے چلے گا۔ سود جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ سود بھی لیتا ہے اور سود پہ قرضے خود بھی لیتا ہے، حالانکہ سود لینے والا، سود دینے والا، لکھنے والا سب کے سب برابر ہیں، مطلب اس جرم میں سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں لے گا تو دینے والے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے شیطان جو ہے وہ انسان کو وعید دیتا ہے، ڈراتا ہے فقر سے، اور اللہ وعدہ دیتا ہے میری مان کے چلے گا بندے تو تیرے لیے مغفرت ہے اور اللہ کا فضل ہے اور اللہ بہت وسعت والا ہے۔ یہ بات صرف یقین کی ہے کہ ہمارا کتنا یقین ہے اس بات پہ کہ اللہ کتنا وسعت والا ہے۔ اگر ہم اللہ کی مان کے چلیں گے تو اللہ کے کیسے فضل ہم پہ ہوں گے۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ فقر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور غنا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ دونوں ہی صورتوں میں انسانوں کو آزما رہے ہیں۔ کسی کو اللہ زیادہ مال دیتے ہیں اور اس کا امتحان جو ہے اتنا ہی بڑا ہے، اور کسی کو اگر اللہ محتاج رکھتے ہیں، اللہ کم دیتے ہیں تو اس کا امتحان بھی اسی کے اندر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، سورہ المائدہ میں آتا ہے کہ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، سب کو ایک جیسا دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 6425۔ آپ نے فرمایا وَوَاللَّهِ، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، مل فقرہ اخشا علیکم، مجھے تمہارے بارے میں یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے، محتاجی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وَلَكِنْ اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، بلکہ مجھے تو یہ خدشہ ہے، مجھے تو یہ خوف ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی۔ اللہ اکبر، کما بسطت علی من کان قبلکم، اس طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ کھل گئی۔ فتنافسوہا کما تنافسوہا، پس تم بھی اسی طرح اس دنیا میں رغبت دکھاؤ گے، اسی طرح اس میں سبقت لے کے جانے کی کوشش کرو گے۔ بہت ساری حدیثوں میں الفاظ جو ہے سبقت کا الفاظ بھی ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے کے جانے کی کوشش کرو گے، دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں، ہم دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اسی طرح دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ صرف ٹوٹل صحیح صلاحیت، ذہانت، قوت، ہر چیز جو ہے وہ صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے جو ہے خرچ ہوتی رہی۔ وَتُلْهِيَاكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ، اللہ کے رسول فرمایا کہ یہ دنیا پھر تمہیں اسی طرح ہلاک کرے گی جس طرح کہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اس لیے فقر جو ہے یہ امتحان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے جو محتاج اور غریب لوگ ہیں وہ دوسرے لوگوں سے بہت پہلے جو ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ جس کو جتنا دیا گیا اس کا اسی میں امتحان ہے، اس سے اسی کے متعلق پوچھا جائے گا، اور جس کے پاس کم ہوا اس کا حساب بھی جلد ہو جائے گا اور وہ جلد جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اصل بات یہ ہے کہ فاقہ یا فکر و فاقہ کوئی عذاب نہیں ہے اللہ کا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے یہاں پہ دنیا میں زیادہ دیا ہوا ہے مال تو شاید اللہ ہم سے خوش ہے، ایسا نہیں ہے۔ سورۃ زخرف میں آتا ہے، آیت کا نمبر نہیں میں بول رہا، صرف ترجمہ بتاتا ہوں اس آیت کا، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے مومنوں کا بڑا امتحان لینا ہوتا یا اللہ کو بڑا امتحان مطلوب ہوتا، بلکہ اللہ نے مومنوں کا بڑا امتحان نہیں لیا، اور اگر ایسا ہوتا تو اللہ کافر اور مشرک جو اللہ کے نافرمان ہیں اور جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے گھر کی مسندیں، ان کے بیڈ، ان کے دروازے، ان کی سیڑھیاں جس سینے سے وہ چڑھ کے جاتے ہیں سونے اور چاندی کی بنا دیتے ہیں۔ یہ دنیا اللہ کے لیے کوئی ویلیویبل چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ شیطان تو ہمیں ڈرا رہا ہے، وہ ہمیں غلط کاری کرنے پہ مجبور اس طرح کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم مر گئے، تمہیں کیا پڑا ہے دنیا کے، اور ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تم جتنا مرضی لوگوں کا حق کھا لو،
چوری ڈاکے یہ سب کچھ جو ہے لوگ بہت سارے لوگ تو مجبوری سے کرتے ہیں، اور آج بہت سارے لوگ شاید اس کو ایک ایڈونچر سمجھ کے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث جو ابو قبیصہ سے ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ابو قبیصہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ مال تقسیم کر رہے تھے زکوٰۃ کا، تو اس نے کہا جی مجھے بھی کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ تو آپ نے پوچھا ابو قبیصہ تجھے کیا ہوا؟ فرمایا میں نے کہیں پہ کسی کی گارنٹی لے لی تھی، تاوان میرے سر پہ پڑ گیا ہے تو اس لیے چاہیے۔ آپ نے کہا رکو میں تمہیں بعد میں دیتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا ابو قبیصہ سنو، سوال کرنا صرف 3 لوگوں کے لیے جائز ہے، 3 لوگوں کے لیے۔ ایک وہ جو کسی کی گارنٹی دے دے، یعنی تاوان جو ہے جس کے سر پر پڑ جائے اور پہلے اپنے مال سے پورے کرے، پھر اگر پورا نہ ہو تو پھر وہ سوال کر سکتا ہے۔ نمبر 2 وہ دوسرا شخص وہ جس کے اوپر کوئی ایسی آفات آ جائے، جیسے زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، سب اچھا بھلا عیالدار شخص ہوتا ہے لیکن سب تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اس وقت تک سوال کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ اپنے آپ کو خود پال سکے، تو اس وقت تک، اس کے بعد اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو فقر و فاقہ میں مبتلا ہو اور اس کے محلے کے، اس کے خاندان کے 3 لوگ گواہی دے کہ واقعی اس کے گھر میں فاقے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کے لیے سوال جائز نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی بزنس بنایا جا رہا ہے مانگنے کا، یہ بزنس ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھاتا پیتا ہونے کے باوجود مانگے گا تو کل قیامت والے دن اس طرح آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ فقر و فاقہ کا جو شیطان ہمیں ڈراتا ہے، اس کے متعلق اس لیے تھوڑا سا زیادہ ہم سمجھ لیں تاکہ ہم کہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ کام نہ کریں جو اللہ کو ناراض کر دیں۔ اور شیطان جو ہے وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے اس کی صف میں شامل ہو جائے، کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کو ناراض کیا تھا۔ جامعہ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ صفا، یہ وہ لوگ تھے جو صفا میں رہتے تھے، مسجد نبوی میں رہتے تھے، ایک چبوترے کا نام ہے، تو وہیں پہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دین سیکھنے آئے تھے اور دنیا سے رغبت نہیں رکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہاں پہ نماز پڑھنے کچھ اعرابی بھی آئے، تو انہوں نے کہا دیکھو یہ شخص کتنے بیوقوف ہیں کہ یہیں پڑے رہتے ہیں اور فاقے میں مبتلا ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما لکم عند اللہ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے نا کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا ہے، لا احببتم ان تزادوا فاقۃ و حاجۃ، تو تم کہو کہ اس سے بھی زیادہ فاقہ اور حاجت بھی آ جائے تو منظور ہے۔ اصل جو ہے جن کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، دنیا پہ نہیں ہوتی، ان کو لگتا ہے کہ جو بھی مشکل ہے، دیکھیں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مال سے بھی اور فاقے سے بھی پناہ مانگی ہے، دونوں ہی چیزیں۔ اللہ کسی کو امتحان میں نہ ڈالے، لیکن اللہ نے جو دیا ہے اس میں ہر شخص کا امتحان ہے، وہ کوشش کرے کہ رزق حلال کمانے کے لیے جتنی محنت کرے، کیونکہ جو محنت کش ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا دوست ہے، محنت کش، اللہ اکبر، جس کو اللہ نے اپنا دوست قرار دیا ہے۔ تو بہرحال جو ہے ہمارا کیونکہ موضوع چل رہا ہے، شیطان جو انسان کو سب سے پہلے ڈراتا ہے کہ تیری دنیا میں تجھے کچھ ملے گا نہیں، تیرے پاس تو دنیا آئے گی نہیں اگر تو نے میری نہ منی اور تو نے اللہ کی نافرمانی نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں آتا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1543 ہے، جب بھی آپ دعا مانگتے تو ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتے، کانا یدعو بہؤلاء کلماتی، بے شک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے جب مانگتے اللہ سے تو ان کلمات کو بھی مانگتے، یہ بھی دعا مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار و عذاب النار، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے فتنے سے اور آگ کے عذاب سے، ومن شر الغنی والفقر، اور اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں مالداری کے فتنے سے بھی اور فقر کے فتنے سے بھی، کیونکہ یہ آزمائش ہے۔ جب ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ آزمائش ہے تو پھر اللہ کی ماننا آسان ہو جائے گا۔ جب یقین کامل آ جائے گا کہ یہ دنیا تو ایک آزمائش ہے، یہ دنیا جزا سزا کے لیے نہیں ہے، یہ تو دارالعمل ہے۔ جزا سزا کا دن قیامت کا دن ہے، آخرت ہے جزا سزا کے لیے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا اللہ کی نعمتیں ہیں یا اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو بچائے اللہ کا عذاب ہے۔ تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ انسانوں کو، کیونکہ اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ تیرے جتنے بندے ہیں ان میں سے زیادہ کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، الا قلیلا، مگر کچھ ہی ہیں جو بچ پائیں گے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس طرح قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے تو اپنا وعدہ واقعی سچ کر دکھایا، اور اتنے زیادہ بندے جو ہے
اس نے اپنے پیچھے لگا لیے۔ فقر جو ہے آج کے دور میں، اور شاید پہلے دور میں بھی، آج کے دور میں جو منصوبہ بندی کے نام پہ فقر کا جو ہے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ زیادہ بچے ہوں گے تو کیسے کھلاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نسائی، حدیث کا نمبر 4015۔ آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور پھر آپ نے فرمایا وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ الْفَقْرِ، یہ کہ تو اپنی اولاد کو صرف اس لیے قتل کرے۔ آج ابورشن کے نام پہ قتل ہو رہا ہے، تیسری بیٹی کا سن کے لوگ ابورٹ کروا دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم سب کو معاف کرے۔ یقین کریں یہ قتل اولاد ہے، یہ قتل ہے کہ تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پہ شرک کو رکھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، دوسرے نمبر پر جو والدین، کیونکہ 7 جگہ پہ قرآن پہ آتا ہے کہ والدین کے بارے میں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر کہ یہ کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس فکر سے کہ تو فاقے میں مبتلا ہو جائے گا، یا غلام آقا کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے۔ تو اس لیے شیطان تو یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے، اور یہ شیطانی قول ہی ہے کہ زیادہ بچے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ زیادہ بچے ہوں گے تو تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ ہجر میں آتا ہے، اس طرح اور بھی جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہاری، سورہ رات میں بھی آتا ہے کہ جو تمہاری ضرورت ہے اللہ نے سب کچھ رکھ دیا زمین میں۔ آج اربوں ٹربوں اناج جو ضائع کیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے ضائع کیا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں اناج کی جو قیمت ہے، جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہ اپنی قیمتوں کو برقرار رکھ سکیں، صرف اس لیے، اور اس لیے وہ صرف ٹنوں، کیونکہ اگر وہ سارا اناج لے آئیں گے تو ان کو پتہ کہ سارا لانے کے لیے ان کو اور بھی سستا کرنا پڑے گا، تو وہ اپنی قیمتوں کو مینٹین رکھنے کے لیے، حالانکہ دنیا میں کتنا فاقہ ہے، لوگوں کو فاقہ زنی پہ مجبور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 20680، 20680۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب بھی نماز مکمل کرتے، فی دبری کل صلاتی، نماز کے آخر میں یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ کفر سے، فقر سے، اور عذاب قبر سے۔ اللہ اکبر۔ اصل بات یہ ہے کہ انسانوں کو سب کو ضرورت تو ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو تمام احتیاج سے پاک ہے، جو بے نیاز ہے، جو غنی ہے، جو حمید ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں بھی آتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ ہمیں صرف ایک ذات سے مانگنا ہے، وہ ہے اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیت کا مکمل کر کے تو حدیث سنا دیتا ہوں کہ اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ جو ہے وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ ساری دنیا بھی ہو جائے فاجر و فاسق اور اللہ کی نافرمان، تو اللہ کی خدائی، اس کی قدرت میں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہ غنی ہے، اور اس کی ہر چیز، اس کا ذرا ذرا، پورے کولیسٹرول، پوری کائنات اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی تعریف بیان کر رہی ہے، خود بہت تعریف نکل رہی ہے، کیونکہ وہ ذات ہی ایسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے، حکیم بن حزان سے آپ نے غالباً فرمایا کہ تم مجھے یہ گارنٹی دے دو کہ تم کس سے سوال نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس لیے سوال کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے کیا جائے۔ اسلام ایسا دین فطرت ہے، مالداروں کو کہا جاتا ہے کہ تم دو، ڈھونڈ کے دو، اور جو تنگ دست ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر گزارا ہو سکتا ہے تو سوال نہ کرو۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو عزت نفس بھی عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس طرف لے کے آئے کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ سے مانگیں اور محنت کریں۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے، وما جعلناہم جسدا، کہ ہم نے کسی جسم کو ایسا نہیں بنایا، لا یاکلون الطعام، کہ جو کھانا نہ کھاتا ہو، وما کانوا خالدین، اور کوئی جسم ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ رہے۔ یعنی ہر شخص کو ضرورت تو ہے، اور ہم سب کو ضرورت ہے اللہ کی۔ اللہ سے سوال کرے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے، جستجو، جد و جہد۔ یہ سب حلال کمانے کے لیے جو جد و جہد ہے، حلال کمائی کے لیے، اس کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ رزق حلال عین عبادت ہے۔ اکثر آپ پڑھتے بھی ہوں گے، ہمارے ڈوٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، تو یہ صحیح بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ کل وقت بندگی ہے اللہ کی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ
کیا کریں؟ اللہ کی عبادت. اور اللہ کی عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و زکوٰۃ یہاں تک نہیں ہے، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی بات، اللہ کی اطاعت کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا، یہ سب کچھ عبادت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا نمبر 6446 ہے، وَلَكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مالدار تو وہ ہے جو دل کا ایماندار ہے، جو مالدار ہے. ہاں، مال تو لوگوں کے پاس بہت ہوتا ہے اور لوگ اس کے سامنے بھوکے مارے ہوتے ہیں اور اس کے کانوں پہ جوں بھی نہیں دیکھتی. اللہ اکبر. تو یہ مال تو انسان کے لیے عذاب والا مال بن جائے گا، اس کے لیے فتنے کا باعث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. مال، اس کے لیے ہم کیا کیا کر دیتے ہیں اور شیطان کے کیسے بہکاوے میں آتے ہیں اور کیا کیا وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے. اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو چھوڑتے ہیں، آپ کی سنتوں کی پیروی نہیں کرتے صرف مال کمانے کے لیے. اور اللہ کے ہاں ضرورت تو سب کو ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ انتم الفقراء، اللہ فرما رہا ہے سورہ فاطر کے آیت نمبر 15 میں کہ سب فقیر ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب نکلے مصر سے مدین گئے، آپ کے ہاتھوں سے ایک فرعونی کا، جو آل فرعون میں سے ایک شخص تھا، اس کا قتل ہو گیا کیونکہ وہ زیادتی کر رہا تھا. تو آپ وہاں گئے، تو وہاں جا کے آپ بے آسرا بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے. اس لیے مقصد صرف یہ ہے کہ ہم صرف اللہ سے مانگیں، ہم فقیر بنے صرف اللہ کے. اور کتنی خوبصورت دعا ہے جو قرآن میں آتی ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 24 میں، ربی انی لیما انزلتا الیہ من خیر فقیر. اے اللہ، جو بھی نعمت تو آج مجھ پہ اتارے گا، جو نعمت تو مجھ پہ اتارے گا، یقیناً میں اس کا تیرا محتاج ہوں. من خیر فقیر، تیری خیر کی، تیری طرف سے جو بھی خیر آئے میں اس کا محتاج ہوں. اللہ اکبر. تو ہمیں اللہ ہی سے مانگنا ہے. سلف یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغننا بالافتقار الیک، اے اللہ تو ہمیں غنی کر دے، صرف اپنا محتاج بنا لے، باقی سب سے غنی کر دے. اللہ تفقیرنا بالاستغناء عنک، اور اے اللہ ہمیں ایسا استغنا، ایسا غنی کر دے کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور سے کچھ نہ مانگے. تو صرف مقصد یہ ہے کہ شیطان تو ڈرائے گا، شیطان تو ہمیں بار بار تنگ کرے گا کہ تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، تم یہ کر لو کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری حق ہے. یہ ساری ہی باتیں شیطان ڈالتا ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم سب کہیں نہ کہیں اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی توفیق سے بچا لے. اس لیے شیطان کے فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے، اور ہمیں ہر جگہ پہ شیطان چاہے ہم باتھ روم میں داخل ہوں تب بھی دعا میں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان کے شر سے. اسی طرح ہر چیز قرآن شروع کرے، نماز شروع کرے، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اللہ سے شیطان کے شر کی وجہ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے شیطان مردود کے شر سے. تو یہ دعا اللہ کرے کہ ہم سب بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہ مانگنی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو ہم سب کو غنی کر دے گا. سورہ نور میں آتا ہے آیت نمبر 32 میں، ان یکونوا فقراء، اگر تم ہو تھوڑے فکر فاقہ میں محتاج، یغنیہم اللہ من فضلی، تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے. آج ہم نے یہی آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے لوگوں کو غنی کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. لیکن یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اللہ بعض کو اگر نہیں دیتا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے سمیل فضل ہے، کیونکہ اگر زیادہ مل جائے کسی کو مال تو وہ زیادہ فطروں میں پڑ جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے فضل ہے. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اللہ ہم سے کتنا محبت کرتا ہے اور کتنا مہربان ہے ہم سب پہ. سارے کا سارا فضل اسی کے ہاتھ میں ہے. سورہ ال عمران میں پڑھ لیں ہم، اللہ فرماتا ہے کل ان فضل بید اللہ، کہ بے شک فضل جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. ہر جگہ اللہ کی وسعت کا ذکر آ رہا ہے، اسی وسعت. اللہ اکبر. حدیث قدسی میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں آدم سے لے کے آخری آنے والا قیامت تک انسان، اور پہلے جن سے لے کے آخری جن تک، تم سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے مانگ لو جتنا تم مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو. زمین بھر سونا مانگ لیں گے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، اللہ تم سب کو تمہاری خواہشات کے مطابق دے دے. تو اللہ کی خدائی، اس کی قدرت، اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈالا جائے اور دیکھا جائے اس پہ کتنا پانی لگا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اتنی کمی نہیں ہوتی.
اتنا بڑے خزانوں کا مالک ہے، اتنا وسعت والا ہے، تو اللہ سے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یقین کے ساتھ مانگنا ہے. جب بھی مانگے یقین کے ساتھ تو مانگے، اور اللہ جو عطا کر دے اس پہ شکر ادا کرے، اور اگر نہیں ملا تو صبر کرے کہ شاید یہی ہمارے لیے بہتر ہے. شاید کا لفظ استعمال کیا، بلکہ ہمیں یقین وہی ہمارے لیے بہتر ہے جو اللہ ہمارے لیے چاہتا ہے، کیونکہ وہ غفور ہے، رحیم ہے، اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے ہے. بے شک اللہ جو ہے اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، سورہ نمل میں آتا ہے آیت نمبر 73 میں، کہ بے شک آپ کا رب یقیناً بہت فضل والا ہے، لوگوں پہ بہت فضل کرنے والا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن شکر نہیں ادا کرتے. کتنی نعمتیں ہیں، اور شکر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. دنیا میں دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور اگر دین میں دیکھنا ہے تو اوپر والے کو دیکھو. یعنی نیچے بھی دیکھے تمہیں لگے گا کہ اللہ نے تمہیں کتنا نوازا ہوا ہے، اور دین میں دیکھنا ہے تو دیکھو کہ ابھی تمہیں کتنا اور محنت کرنی چاہیے تاکہ تم اللہ کے قریب ہو سکو. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے. اسی طرح ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بھی ایک خیال ڈالتا ہے اور فرشتہ بھی ایک خیال ڈالتا ہے. شیطان کیا خیال ڈالتا ہے؟ وہ ڈراتا ہے شر سے، وہ شر کی طرف اکساتا ہے، اور حق کی تکذیب، حق سے انکار، یہ خیال ڈالتا ہے. اور فرشتہ حیڈ کا خیال ڈالتا ہے اور حق کی تصدیق، یعنی اس کو سچ ماننے کا خیال ڈالتا ہے. تو یہ اصل تو چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس مال ہو تو اللہ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مال جو ہے اللہ کے لیے لگے. جہاں جہاں اللہ چاہتے ہیں، جن جن مدات میں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ یہاں جہاں خرچ کرنا چاہیے. صدقات جو ہیں وہ فرض صدقات جو ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں، اور نفلی صدقات بھی دینے چاہیے، کیونکہ اس کا بہت بڑا اجر ہے. ہر چیز کا بہت بڑا اللہ نے اجر رکھا ہے. وہ فرض ہیں، فرض پہلے ادا کیا جائے، اور نوافل یعنی جتنے بھی، جس طرح ہم 4 فرض ہوتے ہیں ظہر کے اور 6-7 نوافل پڑھتے ہیں جو سنت کی صورت میں ہے، اسی طرح جو صدقہ جو ہے وہ تو مال کا، جو مال 1 سال آپ کے قبضے میں رہے اس کا 2.5% یعنی 2.5%، 2.5% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دینا. یہ تو واجب صدقات ہے، یعنی فرض ہے، زکوٰۃ ہے. اور دوسرے صدقات، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حصہ ہے، تو اس لیے جتنا دیا جائے اتنا ہی اللہ کو خوش کرنے کے لیے جتنا بھی دے جائے اتنا ہی اللہ ہم سے راضی ہوگا. صحیح مسلم کی ایک حدیث کے ساتھ ہم بات کو مکمل کر لیتے ہیں. ابو ہریرہ راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا، بلکہ آپ سے پوچھا گیا، ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو صدقاتی اعظم، سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقال ان تصدق وانت صحیح، کہ جب یہ وہ صدقہ جب تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، صحت مند ہو، شہیح تخشا، اور تو ڈرتا ہو کس سے؟ تخشا الفقرا، تو فقر سے ڈرتا ہو کہ میرا مال کم نہ ہو جائے. وتامل الغنا، اور تو چاہتا ہو، تو امید رکھتا ہو کہ مجھے اور مال مل جائے. وہ وقت کا صدقہ سب سے بہتر ہے. ورنہ تو انسان جب بستر مرگ پہ پڑا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بیماری جب تک کہ جان حلق تک نہ پہنچے اس سے پہلے جو بھی کیا وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. لیکن اعظم درجہ جو سب سے بڑا درجہ ملتا ہے، جو سب سے بڑا صدقہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ جب تم صحت مند ہو، جب مال کی تمہیں حرص بھی ہو اور تمہیں فقر سے اندیشہ بھی ہو، اس وقت جو صدقہ ہے وہ اللہ کو زیادہ قابل قبول ہے. تو اس وقت جب تیری جان حلق تک پہنچ جائے، آپ فرشتے نظر آ گئے تو کوئی جی فلانے کو یہ دے دو، فلانے کو یہ دے دو، فلانے کو دے دو، وہ تو اب فلانوں کو ہو ہی جانا ہے، وہ تیرے دسترس میں نہیں ہے. اس سے پہلے جب تم صحت مند ہو، جب تمہیں مال کا لالچ بھی ہو، حرص بھی ہو، تمہیں چاہے کہ تم اور مالدار ہو جاؤ، اس وقت کا صدقہ اور تمہیں فقر سے ڈر لگتا ہو، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل قبول ہے، سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. شیطان تو ہمیں بہت سارے وعدے دلاتا ہے، لیکن تمام وعدے اس کے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، باطل ہیں. سورہ ابراہیم میں بھی آتا ہے کہ جب فیصلے چکا دیے جائیں گے قیامت والے دن تو کہے گا شیطان کہ میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ تو وعدے خلاف ہونے ہی تھے، اور اللہ کے وعدے ہی سچے تھے. اللہ کرے ہمارا یقین بنے اور ہم اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ جڑ جائیں. اسی میں میری اور آپ کی بقا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اسی پہ ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جتنا کہا ہے جتنا سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ